بکرا ذبح کرنے کے لیے چھری میں کتنے سوراخ ہونے چاہیے؟ کون بتائے گا؟ بکرا ذبح کرنے کے لیے چھری میں کتنے سوراخ ہونے چاہیے؟ کون بتائے گا؟ ہاں؟ ارے اللہ کے بندو، آپ کو اتنا مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ ہیں؟ مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ، واللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ 3 سوراخ ہونے چاہیے۔ میں نے آج تک اتنے بکرے ذبح کیے ہیں، ہر بقرعید میں کم سے کم 30-35 بکرے ہر بقرعید میں ذبح کرتا ہوں۔ میں نے تو نہ تو کسی حدیث میں پڑھا ہے کہ 3 سوراخ ہونے چاہیے، نہ کسی امام کی کسی کتاب میں پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ان کی اس میں پڑھا ہے۔ جس مولانا نے یہ بتایا ہے بھائی بتائے ہمیں بھی کس حدیث میں ہے کہ 3 سوراخ ہونے چاہیے؟ ہاں؟ یہ نہیں بتائے ٹوپی کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹوپی والے ہاں میرے بھائیوں، کسی بھائی کا سوال ہے کہ ٹوپی سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ٹوپی سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ آپ لوگ۔ میں نے قرآن میں نماز کن چیزوں سے ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی ہے پڑھا۔ سنیے میری بات سنیے، نہیں الٹا نہیں ہے، سیدھا سوال ہے۔ نہیں اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت سب سے اچھا سوال ہی یہی ہے۔ ہاں میں نے پڑھا قرآن میں، میں نے دیکھا حدیث میں کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا نماز میں کہ نماز کے لیے شرط ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، انسان کا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، نماز کے جو ارکان ہیں وہ پورے کرے۔ ان میں کہیں پر بھی میں نے نہیں پایا کہ اگر کوئی آدمی ٹوپی سے پڑھتا ہے تو اس کی ہوگی، نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نہیں ہوگی۔ یہ اس کو مروت بولتے ہیں، اس کو عرف بولتے ہیں۔ عرف کا مطلب جہاں کا جو چیز انسان لباس کے اعتبار سے اچھا سمجھتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا شریعت نے اہتمام کیا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھے کہ سنت ہے، اگر ہم اس کو نہیں رکھیں گے سر پہ تو میری نماز نہیں ہوگی، تو یہ کام تھوڑا صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ کے سر میں ٹوپی نہیں ہے، آپ اس کے لیے آپ گھر جائیں، پھر آپ کی 2 رکعت نکل جائے جب تک پہنچیں، ٹوپی لگا کے ہی میں نماز پڑھوں گا، تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہے تو لگا لو، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو مت لگاؤ، آپ کی نماز پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی بولتے ہیں کہ اہل حدیث مساجد میں اکثر لوگ ٹوپی نہیں پہنتے، صرف جو ہے نا امام صاحب پہنتے ہیں، باقی 1-2 لوگ۔ ارے میں بھائی میں امام ہوں، میں ابھی امام ہوں، اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ آپ ٹوپی مت پہنو تو میں بھی کل سے نہیں پہنوں گا۔ مجھے معلوم ہے اگر میں نے ٹوپی نہیں لگائی تو مجھے امامت سے ہٹا دیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیونکہ لوگ اپنے امام کو ٹوپی پہنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تو امامت کی بات کرتے ہیں۔ میں ایک دن اپنی گلیوں میں گھوم رہا تھا لاڈنوں کی، کسی نے مجھے دیکھ لیا، امام صاحب یار یہ کون سے امام ہیں آپ تو ٹوپی نہیں لگائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ گواہ ہے، جانتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا میرے سر پہ ٹوپی ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اپنے امام کو بغیر ٹوپی کے۔ باتھ روم سے بھی اگر وہ نکل رہا ہے تو وہ ٹوپی پہن کے نکلنا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کا مائنڈ ایسا بن گیا ہے، ورنہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہوتی ہے۔ آپ کیرلا چلے جائیں، وہاں لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں۔ افریقہ چلے جائیں، وہاں لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں لوگ شرٹ اور پینٹ پہ لنگی اور شرٹ پہنتے ہیں، وہ ان کا کلچر ہے۔ ہم لوگ اگر اب شرٹ میں نماز پڑھیں تو آپ ہمیں نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ حالانکہ وہ بھی لباس ہے، لنگی بھی لباس ہے اور وہ بھی لباس ہے، جبہ بھی لباس ہے۔ انسان کا لباس ڈھکنا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ لوگ پہنتے تھے پگڑی۔ کیا پہنتے تھے؟ سننا اس مسئلے کو تھوڑا اچھے سے، وہ لوگ پگڑی پہنتے تھے۔ اس زمانے میں پگڑی سب لوگ پہنتے تھے، چاہے مومن ہو یا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ ابو جہل بھی پگڑی پہنتا تھا، وہ ان کا عرف تھا، کلچر تھا۔ کیا تھا؟ وہ ان کا کلچر تھا۔ وہ سفر میں بھی پگڑی پہنتے تھے، جنگوں میں بھی پگڑی پہنتے تھے، صرف نماز کے وقت نہیں پہنتے تھے وہ پگڑی، جس کو امامہ بولتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے یہاں ہندو بھائی لوگ امامہ پہنتے ہیں، پہنتے کہ نہیں پہنتے ہیں؟ صافہ پہنتے ہیں۔ آپ لوگ شادیوں میں صافہ پہنتے ہیں، آپ کے یہاں کلچر ہے یہ۔ جو بغیر صافے کے چلا جائے تو اس کو اتنی عزت نہیں ملتی ہے جتنے صافہ والوں کو عزت ملتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتیں بھی صافہ پہن کے جاتی ہیں شادیوں کے اندر۔ تو ہمارے یہاں کا کلچر ہے یہ۔ سمجھ میں آیا گا آپ لوگوں کو ساری مسئلہ اچھے سے؟ تو نماز کا تعلق ٹوپی وغیرہ سے بالکل بھی نہیں ہے، یا ٹوپی کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ پہن لیا تو اچھا ہے، نہیں پہنا تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔